अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर से होंगे, प्रॉफिट के साथ ट्रेडिंग कर रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त इमाद अली और आज हम दोबारा डिस्कस करने जा रहे हैं और यूरो यूएसडी को जीबीपी यूएसडी जेपीवाई और कुछ मज़ीद और पेयर। जैसे कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने ये बताया था कि जब तक यूरो यूएसडी अपने इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा तो हम इसके डायरेक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसको ब्रेक करेगा तो हम अपवर्ड की मूवमेंट को देखेंगे, डाउन डायरेक्शन को ब्रेक करेगा तो हम डाउन डायरेक्शन को मूव को देखेंगे। और लेवल्स भी हमने मार्क कर दिए थे कि फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पर इस रेंज को ब्रेक करती है तो हम इसी डायरेक्शन में आएंगे, अगर ब्रेक नहीं करती तो हम इसका वेट करेंगे। और ये भी बताया था कि अगर आप यहाँ से एंट्री लेंगे तो आप मिनिमम स्टॉप लॉस रख के बाइक एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ से एंट्री आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेल की एंट्री लेके मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ आप सेल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप इसका वेट करें, इसमें ट्रेड ना करें और इसके रेंज के ब्रेकआउट का वेट करें। अब अगर कोई फ्रेंड ये कहे कि नहीं मैंने ट्रेड करनी है तो आप ऐसे ही करें जैसे कि मैंने बताया था कि सेल यहाँ पे और बाय यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं जीबीपी यूएसडी पर और देख लेते हैं कि जीबीपी यूएसडी के बारे में चार्ट हमें क्या बता रहा है। जैसा कि हमने पहले बताया था जीबीपी यूएसडी के बारे में कि अगर प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल जो सपोर्ट लेवल था उसका जो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल था वहाँ पर आके प्राइस अगर इसको हिट कर जाए तो हम बाई के डायरेक्शन में जाएंगे, अगर हिट नहीं करती तो हम वेट करेंगे और देखेंगे कि प्राइस कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ये हमने कहा था और आपको दिखाई दे रहा है वैसा ही हुआ कि प्राइस ने अपने उस जोन को टच किया। टच करने के बाद कुछ अच्छा मोमेंट यहाँ तक हमें मिला। अब जीबीपी यूएसडी मज़ीद आगे क्या कर सकता है? जीबीपी यूएसडी अगर हम देखें यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्राइस अपने इस लेवल को जो ये आपको दिखाई दे रहा है इस लेवल को ये ब्रेक कर जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक जोन सेलेक्ट कर देते हैं, जोन ये वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्राइस इसको ब्रेक कर जाए इसी डायरेक्शन में यहाँ तो हम यहाँ से भी बाइक एंट्री ले सकते हैं इस लेवल से 1.1523 लेवल से, और इस लेवल से भी दोबारा एंट्री ले सकते हैं इस लेवल से लेके इस डायरेक्शन में, और या आप यहाँ से भी एंट्री दोबारा ले सकते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में। लेकिन आपने इस लेवल को कीप इन माइंड रखना है, ये जो लेवल है इसको भी आपने जहन में रखना है, या इस जोन को आप भी जहन में रख सकते हैं, ठीक है। ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, यहाँ तक आप एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्राइस उसके बाद फिर से ब्रेकआउट दे तो ये बेहतर रहेगा जीबी यूएसडी के लिए, ठीक है। उसके बाद ये देखते हैं यूएसडी जेपीवाई के बारे में जो हमने बताया था कि अगर प्राइस कुछ रिजेक्शन दे इस लेवल पर तो हम दोबारा बाई करेंगे, अगर इस लेवल पर रिजेक्शन यहाँ तक आई रिट्रेस कर जाए तो हम बाई करेंगे। लेकिन यूएसडी जेपीवाई ने रिट्रेसमेंट किए बगैर अपवर्ड डायरेक्शन में काफ़ी अच्छी मूव दी है और अब ये इंशाल्लाह अपने एक लेवल की तरफ करीब है। अब इसके बारे में यही कहूँगा कि आप यहाँ से बाई की एंट्री लेने की कोशिश ना करें उस वक्त तक जब प्राइस अपने इस लेवल को टच ना करे, तो आपने एंट्री नहीं लेनी, आपने इसका वेट करना है। अगर इस लेवल पर आके प्राइस आपको सेल की कंफर्मेशन दे दे, इंशाल्लाह मैं सैटरडे या संडे को न्यू वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कि प्राइस क्या कर रही है। अगर उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे या ट्यूसडे या वेंसडे को कंफर्म हो कि अब ये सेल में जाएगा या बाय में जाएगा तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड करें, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं जी USD CAD को अगर हम देखें तो कुछ लेवल्स मैंने पहले मार्क कर दिए हैं। अगर प्राइस आपने इस लेवल पे आके जो जिस लेवल पर ये है ये यहाँ से भी एक मूव दे सकती है किधर तक, इस लेवल तक, और यहाँ इस लेवल तक या इस लेवल तक, और उसके बाद दोबारा सेल। और
اگر پرائس اپنے اس لیول کو بریک کرتی ہے اور یہاں پر ری ٹیسٹ، تو پھر ہم بائی کی ڈائریکشن میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر پرائس یہاں پر آ کے کچھ اس طرح سے موو دے اور کنفرم کرے تو بھی ہم بائی ڈائریکشن میں جائیں گے۔ یہ جو زون آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ زون، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ پرائس اگر اس میں فار ایگزامپل کچھ اس طرح سے موومنٹ دیں، فار ایگزامپل، تو ہم سیل کے سیٹ پر جائیں گے اس لیول تک، اور اگر نہیں دیتے تو بائی کے ڈائریکشن میں۔ فی الحال آپ اس کا ویٹ کیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے اے یو ڈی یو ایس ڈی۔ اے یو ڈی یو ایس ڈی کے لیے ہم نے جو لیول مارک کیا تھا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ والا، اسی سے پرائس بائی کی ڈائریکشن میں چلی گئی ہے اور ماشاءاللہ ایک اچھا منہ دے کر گئی ہے۔ تو اے یو ڈی یو ایس ڈی کے بارے میں یہی کہوں گا کہ آپ اس کا ویٹ کریں اس لیول تک یا اس لیول تک۔ اگر آپ کو یہ کنفرم کرے کہ اب سیل کے ڈائریکشن میں اسٹرکچر ٹوٹ گیا ہے تو ہم سیل کی انٹری لیں گے، ادروائز ہم سیل کی انٹری سے گریس کریں گے اور بائی کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اگر پرائس اپنے اس لیول کو فار ایگزامپل کچھ اس طرح سے رینج کر جائے اور پھر بریک ری ٹیسٹ، تو ہم اپورڈ ڈائریکشن میں جائیں گے، اور اگر پرائس اس طرح نہیں کرتی تو ہم اس کا ویٹ کریں گے اگلے موو کا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ ویٹ کیجئے گا اس وقت تک جب تک پرائس کے جو یہ والا لیول اور یہ والا لیول اس کے بریک ہونے کا یا ری ٹیسٹ ہونے کا، ٹھیک ہے۔ ری ٹیسٹ ڈاؤن، ری ٹیسٹ اپ۔ لیکن یہاں پر بھی آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہاں پر آ کے پرائس آپ اگر یہاں پر دیکھیں فرسٹ ٹائم ٹیسٹ، سیکنڈ ٹائم ٹیسٹ، اس کے بعد ہمیں پیچھے نہیں دیکھا کہ پرائس نے اس کو ریسپیکٹ کیا ہے یا نہیں، لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو 2 ٹائم ریسپیکٹ کی ہے پرائس نے اس لیول کو۔ اب اگر پرائس یہاں پر آتی ہے تو یہ جو سپورٹ لیول ہے یہ ویک ہوگا، تھرڈ ٹائم ٹیسٹ کے لیے ویک ہوگا، تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ اس کو بریک کرتی ہے یا اس کا ریسپیکٹ کرتی ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے، اور اسی طرح اس لیول کا بھی، ٹھیک ہے۔ یہ جو 2 لیول ہیں جی۔ اس کے بعد جی گولڈی کے بارے میں تو ہم نے پہلے سے بتایا تھا، اور یہ ہمارا فیورٹ بھی ہے، لاڈلا بھی ہے۔ تو لاڈلے کے لیے ہم نے کچھ لیولز مارک کیے تھے اور کچھ مزید مارک کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ گولڈ کا انالیسز کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو لیولز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، ہم نے یہ لیول مارک کیا تھا، اسے پرائس آ کے اس لیول پر آئی تھی اور آ کے دوبارہ اپنے اس لیول کو پرائس نے ٹچ کیا، بریک نہیں کیا، ٹچ کیا اس زون کو، اور دوبارہ نیچے آئی اور اس کے بعد پرائس اوپر جا رہی ہے۔ اب یہاں پر یہ کیا کر سکتا ہے، اس کو اگر ہم مارک کر دیں جی، یہ جو زون ہے یہ والا، یہ اتنا اسٹرانگ نہیں، لیکن آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ اگر پرائس اس کو ریسپیکٹ کرتی ہے تو ہم سیل کی طرف آئیں گے، اور اگر نہیں کرتی تو ہم بائی کی ڈائریکشن میں فردر جا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں سے بھی ہم سیل کی انٹری دیکھ سکتے ہیں، یہاں اور اس طرح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر بائی کی ڈائریکشن کی بات کی جائے تو آپ اس کا ویٹ کریں، کیونکہ گولڈ ابھی بھی اسٹرانگ سیل ڈائریکشن میں۔ اب اس کو مزید ہم ڈرل ڈاؤن کرتے ہیں، چھوٹے ٹائم فریم پر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کچھ لیولز جو رہتے ہیں، فار ایگزامپل جو ہمارے دوست ہیں اگر وہ سیل کے سائڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں، اگر پرائس آ جاتی ہے سیل سائڈ پہ تو کس لیول پر دیکھ سکتے ہیں وہ۔ اچھا، جو اسکیلپرس ہیں، اسکیلپرس کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے یہ لیول جو ہے اس کو بھی آپ نے
1713 کے لیول کو، اور اس کے بعد جی یہ جو لیول ہے 1708 کے لیول کو، اور اس کے بعد 1696 کے لیول کو آپ نے دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، دیکھنا ہوگا۔ اور اس کے بعد اس لیول کا ہم نے ویٹ کرنا ہے کہ پرائس اس کو رسپیکٹ کرتی ہے یا بریک کرتی ہے۔ تو ہم نے جیسا کہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ میں گولڈ کو 1670 یا اس کے آس پاس اس زون میں دیکھ رہا ہوں، تو آپ نے اس لیول کا ویٹ کر دینا۔ اگر کسی فرینڈ کو مسئلہ ہو تو میں یہ لیول مار کر دیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ناراض ہو کے یہ کہے کہ عماد بھائی آپ نے تو لیول ہی مارک نہیں کر دیا، آپ نے ویسے بتا دیا اور لیول مارک نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لیولز ہیں اس کا ہم ویٹ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو لیولز ہیں اس کا ہم نے ویٹ کر دینا ہے، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ پرائس اس لیول پر آ کے ریٹیسٹ کرتی ہے یا اس کو بریک کرتی ہے، تو اس کا ہم نے ویٹ کر دینا ہے جی۔ پرائس فار ایگزامپل گولڈ کے اوپر جاتے ہیں تو 30 سے لے کر 36 لیول جو ہیں یہ بہت اسٹرانگ لیول ہے سیل کے لیے، لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میں نے یہاں سے کہہ دیا کہ سیل، یا میں نے یہ کہہ دیا کہ یہاں سے بائی۔ آپ نے اس کو کنفرم کرنا ہے، کنفرم کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اب سیل کے ڈائریکشن میں جائیں گے یا بائی کے ڈائریکشن میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھ لیتے ہیں بی ٹی سی کو۔ بی ٹی سی میں کچھ موومنٹ تو دیکھنے میں آئی ہے، اور بہت اچھی طرح سے موومنٹ بی ٹی سی نے دی ہے، جیسا کہ ہم نے زون مارک کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ پرائس اگر اس کو بریک کرتی ہے تو ہم اس زون کو دیکھیں گے کہ پرائس اس میں اس لیول پر آتی ہے یا نہیں۔ پرائس نے مڈ پوائنٹ سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک سپورٹ ہوگی، اگر ہم اس کو کور ہور پر لے کر جی بالکل ایسا ہی ہے، یہ دیکھیں یہ، اور یہ جو سپورٹ لیول یہ والا یہ زون، آپ اس کو زون کنسیڈر کر دیں، کیونکہ میں اس کو ہٹا دیتا ہوں، لیکن یہ سارا زون آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے بی ٹی سی والے جو ٹریڈرز ہیں ان کے لیے۔ اچھا جی، بی ٹی سی مزید آگے چل کر کیا کر سکتی ہے جی؟ آپ نے یہ بی ٹی سی کے لیے کچھ لیول میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ والا لیول، اس کے بعد یہ جو لیول ہے آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے، ساری زون، ان زونز میں آپ نے بی ٹی سی کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پرائس اگر اس کو رسپیکٹ دیتی ہے، فار ایگزامپل کچھ اس طرح سے تو ڈاؤن، اور اگر بریک کرتی ہے تو اس لیول تک، اس کے بعد اس لیول کا بھی کچھ ڈاؤن یا بریک آؤٹ اینڈ اپ۔ آپ ہمیشہ ایسا کریں کہ مارکیٹ کے درمیان میں نہ گھسے، بلکہ کسی اچھے سپورٹ لیول یا ریزسٹنس لیول پر انٹری لے تو آپ کا اسٹاپ لاس کم ہوگا اور پروفٹ زیادہ ہوگا۔ تو فرینڈز یہ تھے کچھ انالیسز، امید ہے آپ کو انالیسز کی سمجھ آئی ہوگی، اور لیولز کے انٹری ہونے کے بارے میں بھی آپ کو علم ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل کے نوٹیفیکیشن میں آل کے آپشن پر پریس کر تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فرینڈز جو ہمارا فیس بک پیج ہے پروفیشنل فوریکس ٹریڈر 1 کے نام سے، اور یا ادھر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تب کے لیے اپنا اور اپنے گرد نواح کا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔